حضرت ادریس علیہ السلام شجرائے نسب ادریس علیہ السلام بن یرد بن مہلائیل بن قیان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے کنوک یعنی ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور شیس علیہ السلام کے بعد آپ کو ہی نبوت عطا ہوئی۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بے شک وہ صدیق اور کیب کی خبر دینے والے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو صدیقیت کے لقب سے نوازا اور آپ کو صالح نبی کے نام سے پکارا۔ آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے۔ قلم سے لکھنے کی شروعات اور علم رمل کی ایجاد۔ آپ قلم سے لکھنے والے پہلے شخص ہیں، اس کے علاوہ آپ نے علم رمل ایجاد کیا۔ یہ ایک علم ہے جس میں زمین پر لکیریں کھینچ کر چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم رمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر تھے جو ریت پر قط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا قط ان کے مطابق ہو جائے اسے اچھی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کا لقب حرمت الحرام سا پڑا، جس کے معنی ہے علم نجوم یعنی ستاروں کے علم کا ماہر۔ کپڑے کو سی کر پہننا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے کپڑے کو سی کر پہنا۔ اس سے پہلے جسم چھپانے کے لیے جانور کی کھال اور اون کی چادر جسم چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ وعظ اور خطابت کی شروعات۔ سب سے پہلے وعظ اور خطابت کی شروعات بھی آپ نے ہی کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے وعظ کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالی کی فرمانبرداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا اور قابیل کی اولاد سے نہ ملنے کی نصیحت کی۔ اس طرح آپ نے باقاعدہ وعظ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ نیک عمل میں پہلا، ایک بار آپ کا دوست فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا کہ کل اولاد آدم کے برابر آپ کے اعمال ہیں۔ آپ نے سوچا میں اس سے بڑھ کر نیک اعمال کروں تو آپ نے فرشتے سے کہا کہ ملاک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں جلدی نہ کرے تاکہ میں اور نیک اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پروں پر بٹھا کر چوتھے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچے تو ملاک الموت کو دیکھا۔ فرشتے نے ملاک الموت سے ان کی سفارش کی۔ ملاک الموت نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا میرے بازو پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملاک الموت نے کہا سبحان اللہ، مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں اس فکر میں تھا کہ وہ زمین پر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں؟ لہذا آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ کچھ علماء کرام کا ماننا ہے کہ ان کی روح قبض نہیں کی گئی بلکہ وہ زندہ ہی آسمان پر ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی۔ واللہ عالم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وارث۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے متوشلخ ان کے جانشین بنے۔ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلے۔ متوشلخ نے 135 سال کی عمر میں اربا بنت عزازیل سے شادی کی، جن سے ان کے بیٹے لمک پیدا ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام باپ مکمل ہوا۔ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایات چلی آ رہی ہیں، ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔
جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا گیا اس میں بھی یہ احتیاط برتی گئی ہے، باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین۔